اپنے قریب ایک سقے سے اس نے پانی مانگا، پانی پیا، پھر اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اے اہل عرب، میں تمہارا سپہ سالار محمد بن قاسم موجود ہوں تو کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ڈھالیں اٹھاؤ اور حملہ کرو تاکہ دشمن کو شکست ہو اور تمہیں دشمن پر فتح حاصل ہو۔ محمد بن قاسم رکا، پھر وہ بڑی زہریلی اور تیز آواز میں اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، یاد رکھو وہ خدا جو آگ میں سمندر اور آتش فشاں میں چشمے پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہاری اس کارگزاری کو دیکھ رہا ہے۔ سن رکھو، جنگوں میں ایک مجاہد کی سرفروشی اور خلوص کے سامنے عابد کی ہر عبادت، زاہد کی ہر ریاضت، درویش کی ہر تڑپ، دھوپ کی کرنوں میں نہا ہو کر محو ثنا رہنے والے ہر راہب کی عاجزی، گل بوئے گل کی متلاشی بلبل کا ہر سوز، عارف کی ہر فغاں سحری، صوفی کی ہر روش، مہر و وفا اور عاجزی نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرے ساتھیوں سن رکھو، ظرف بیچ کر جو خوشی ملے وہ حرام ہے، ضمیر کشی جرم، حق کشی حرام ہے کوئی حق فروشوں میں حق شناس، ہے کوئی کفن فروشوں میں کفن بدوش، ہے کوئی آب و خون کے کھیل میں دشمن کی جہالت کے مقابلے میں تلاتم بن کر اپنی تہذیب کو نکھارنے والا، ہے کوئی جو اس قافلہ شمس و قمر میں ایمان کی تازہ صدا، وجدان کی نئی ادا بن کر میرے ساتھ روحوں کو ویران، دلوں کو بیابان کرتی موت کی طرح دلوں کے دروازوں پر دستک دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن قاسم رکا، اس کے بعد اس نے پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں پکارا، میرے بھائی خریم بن عمر کہاں ہے؟ میرا عزیز بنانہ بن حنظلہ کہاں ہے؟ ذکوان بن الوان کہاں ہے؟ اس کے بعد اپنے ایک ایک سالار کا نام لیتے ہوئے محمد بن قاسم نے پکارا۔ جس وقت خریم بن عمر کا نام لیا گیا تو دائیں جانب سے خریم بن عمر نے تکبیریں بلند کی، پھر وہ مقدمۃ الجیش کو لے کر راجہ داہر کے لشکر کے پہلو پر ٹوٹ پڑا۔ جب بنانہ بن حنظلہ اور ذکوان بن الوان کا نام محمد بن قاسم نے لیا تو وہ بھی جواب میں لبیک لبیک اور تکبیریں بلند کرتے ہوئے خریم بن عمر کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے، کسی بپھرے ہوئے ہاتھیوں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ سب سے پہلے چونکہ خریم بن عمر نے اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے راجہ داہر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کی، لہٰذا راجہ داہر اس کی طرف ہی متوجہ ہوا۔ اس نے اپنا چکر جو مقابل کی گردن کاٹ دیتا تھا گھمایا اور خریم بن عمر کی طرف پھینکا۔ خریم بن عمر اس کی اس حرکت کو دیکھ چکا تھا، جو ہی اس کا چکر قریب آیا خریم بن عمر نے ڈھال مار کر اسے ناکارہ کر دیا، پھر چکر کے ساتھ جو رسی بندھی ہوئی تھی اسے پکڑ کر زور سے کھینچا کہ راجہ داہر کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی اور اس کا لوہے کا چکر زمین پر آ گرا۔ خریم بن عمر کا ایسا کرنا تھا کہ اس کے لشکری طوفان اور سیلاب کی طرح آگے بڑھے اور راجہ داہر کے لشکریوں پر ٹوٹ پڑے۔ عین اسی موقع پر جبکہ خریم بن عمر، بنانہ بن حنظلہ، ذکوان بن الوان دشمن پر ضربے کاری لگا رہے تھے کہ قلب لشکر کو محمد بن قاسم نے تکبیریں بلند کرتے ہوئے آگے بڑھایا اور حملے کا حکم دے دیا۔ اس حملے کے جواب میں راجہ داہر کا لشکر بھی تھوڑی دیر تک بڑی مضبوطی سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ گمسان کی لڑائی شروع ہوئی، تلواروں کی آوازیں آسمانوں کی طرف بلند ہونے لگی تھیں، نیزے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، ڈھالیں ڈھالوں سے ٹکراتے ہوئے شور پیدا کرنے لگیں۔ راجہ طاہر نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ ہاتھیوں سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کو پسپا کرنے کی کوشش کرے، لیکن اب مسلمان لشکری ہاتھیوں کو نگاہوں میں ہی نہیں لا رہے تھے۔ وہ ایسے جذبہ جہاد میں سرشار ہوئے کہ انہوں نے راجہ طاہر کی صفوں کو الٹنا شروع کر دیا۔ ادھر دن ڈھل رہا تھا، داہر کا لشکر بھی لڑتے لڑتے چور ہو چکا تھا۔ یکایک راجہ داہر نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے اپنا ہاتھی آگے بڑھایا اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھیوں کو بھی آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم، خریم بن عمر، بنانہ بن حنظلہ، ذکوان بن الوان اور دیگر سالاروں نے جب یہ دیکھا تو ان کی کمانداری میں جو تیر اندازوں کی 3 ٹولیاں تھیں انہیں تیر اندازی کرنے کا حکم دیا۔ ان تیر اندازوں نے روغن نفت میں تیروں کو ڈبو ڈبو کر جب تیر اندازی کی تو جہاں بھی یہ تیر گرتے آگ لگاتے چلے جاتے۔ کسی زندہ دل مسلمان تیر انداز نے تاک کر ایسا تیر پھینکا جو راجہ داہر کے ہاتھی کی سونڈ میں لگا اور آگ لگ گئی اور ہاتھی گھبرا کر قریب ہی ایک جوہڑ میں جا گھسا اور بیٹھ گیا۔ فیلبان نے بڑی کوشش کی کہ ہاتھی باہر نکل آئے مگر وہ نہ نکلا۔ اس دوران راجہ داہر کے حفاظتی دستے بھی اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کچھ برہمن جو لشکر میں برکت کی خاطر جمع تھے وہ بھی راجہ داہر کے ارد گرد پھیل گئے۔ کچھ محافظ پانی میں کود گئے تاکہ ہاتھی کو اٹھائیں۔ پانی پینے کے بعد ہاتھی خود بخود کھڑا ہو گیا۔ اس موقع پر راجہ داہر نے پسپا ہو کر قلعے کی طرف جانا چاہا، لیکن مسلمانوں نے تیروں کی ایسی بارش کی کہ راجہ داہر اور اس کا ہاتھی دونوں ہی زخمی ہوئے۔
راجہ داہر نے بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے جب دیکھا کہ لڑائی تو جاری ہے، اس کے بہت سے عزیز و اقارب، رشتہ دار اور ساتھی لڑائی میں مارے جا چکے ہیں، اس منظر کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک جوش پیدا ہوا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے مرنے کا منظر نہ برداشت کر سکا۔ زخمی ہونے کے باوجود بھی اپنے ہاتھی سے کودا اور بڑی بہادری سے میدان میں لڑنے لگا۔ سورج اس وقت غروب ہو رہا تھا۔ راجہ داہر چونکہ ہاتھی سے کود چکا تھا، لہٰذا مسلمان لشکری نہ پہچان سکے کہ راجہ داہر کہاں ہے۔ عین اسی وقت ایک من چلا عرب مجاہد راجہ داہر کے سامنے آیا۔ وہ راجہ داہر کو نہیں پہچانتا تھا کہ وہ راجہ داہر ہے۔ راجہ داہر نے جب اس پر وار کیا تو اس نے راجہ داہر کے وار کو روکا اور جواب میں اس نے ایسی مہارت سے راجہ داہر پر تلوار برسائی کہ اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس نے راجہ داہر کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ مورخین کا خیال ہے کہ جس مجاہد نے راجہ داہر کی گردن کاٹی اس کا تعلق بنی کلاب سے تھا۔ مسلمان مورخین کا ایک گروہ جس میں ابن کلبی بھی شامل ہے، اس کا کہنا ہے کہ جس مجاہد نے راجہ داہر کا سر قلم کیا اس کا تعلق قبیلہ بنی طے سے تھا۔ بہرحال اس زندہ دل جوان کا تعلق جس قبیلے سے بھی ہو، اس نے راجہ داہر کی گردن کاٹ دی تھی۔ راجہ داہر کے قتل کے بعد اس نے لشکر میں جو برہمن تھے انہوں نے جلدی جلدی راجہ داہر کی لاش اور اس کے کٹے ہوئے سر کو تالاب کے کیچڑ میں چھپا دیا تاکہ مسلمان راجہ داہر کی لاش پر قبضہ نہ کر سکیں۔ برہمنوں نے چونکہ جلدی جلدی راجہ داہر کی لاش اور کٹے ہوئے سر کو کیچڑ میں چھپایا تھا، لہٰذا راجہ داہر کے لشکری جو ابھی تک میدان میں موجود تھے انہیں خبر نہ ہوئی کہ ان کا راجہ مر چکا ہے۔ وہ تو یہ جانتے تھے کہ راجہ اپنے ہاتھی سے اتر کر جنگ کر رہا ہے، لیکن جب مسلمانوں کی طرف سے جنگ کا زیادہ زور پڑا تو انہوں نے پسپا ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ پسپائی بھی انہیں مہنگی پڑی، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے محمد بن قاسم اور خریم بن عمر نے ان کا قتل عام شروع کیا۔ دائیں بائیں پہلوؤں پر بنانہ بن حنظلہ اور زکوان بن علوان طوفانوں کی طرح چھا گئے تھے۔ راوڑ قلعے کی طرف پیچھے ہٹتے ہٹتے محمد بن قاسم اور اس کے لشکریوں نے دشمن کے پورے لشکر کا صفایا کر کے رکھ دیا۔ راجہ داہر کا بیٹا جسینا راوڑ شہر میں داخل ہونے کے بجائے اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ برہمن آباد کی طرف بھاگ گیا۔ محمد بن قاسم اپنے لشکر کو لے کر راوڑ کی طرف بڑھا۔ راجہ داہر کی بیوی رانی لاڈلی ابھی تک راوڑ کے قلعے میں موجود تھی۔ قلعے میں ایسی کوئی طاقت، ایسی کوئی قوت موجود نہ تھی جو محمد بن قاسم اور اس کے لشکر کی راہ روکتی۔ لاڈلی نے جب دیکھا کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو رہے ہیں اور کوئی قوت ان کی راہ روکنے والی نہیں، تو راجہ داہر کی بیوی رانی لاڈلی گرفتاری کے خوف سے اپنی لونڈیوں سمیت جل مری۔ رانی لاڈلی کے متعلق بہت سی روایات ہیں جو قصے کہانیوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ راجہ داہر کے قتل کے بعد رانی لاڈلی برہمن آباد میں مقیم ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ آخری وقت تک مسلمانوں کا مقابلہ کرے گی اور وہ ناکام ہوئی تو آخر میں ستی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے برہمن آباد میں قیام کے زمانے میں اپنے خرچ سے ایک چھوٹا سا لشکر تیار کر لیا جو قلعے کے دروازے پر متعین تھا۔ جب مسلمان فوجیں اچانک قلعے میں داخل ہوئیں تو لاڈلی کو خبر بھی نہ ہونے پائی اور وہ دوسرے قیدیوں کی طرح گرفتار ہو کر محمد بن قاسم کے سامنے پیش ہوئی۔ محمد بن قاسم کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ راجہ داہر کی بیوی ہے تو اس نے حکم دیا کہ اس کو پردے میں نہایت عزت و احترام سے دوسرے قیدیوں سے الگ رکھا جائے۔ رانی لاڈلی کے متعلق دوسری روایت یہ ہے کہ راجہ داہر کے مرنے کے بعد رانی لاڈلی راوڑ سے برہمن آباد کی طرف چلی گئی تھی۔ برہمن آباد کے فتح ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ راجہ داہر کے رشتہ داروں کو تلاش کیا جائے، مگر ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ اسی فکر میں تھا تو دوسرے دن برہمنوں کا ایک وفد جو 1000 افراد پر مشتمل تھا وہ محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محمد بن قاسم نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا کہ تم کس فوج سے تعلق رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ امیر ہمارا تعلق کسی فوج سے نہیں ہے، ہم برہمن ہیں، ہم جس راجہ کے ملازم تھے وہ مارا جا چکا ہے اور یہ مملکت اب آپ کی تحویل میں ہے۔ ہم میں کچھ لوگوں نے اپنے طور پر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے۔ ہم جو باقی بچے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ اب آپ اس ملک کے حاکم ہوئے ہیں، آپ کو سلام کریں اور ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ہمارے متعلق کیا رائے ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ میں تم لوگوں کو ایک شرط پر امان دیتا ہوں، تم داہر کے رشتہ داروں کو جہاں کہیں بھی ہوں لا کر حاضر کرو۔ اس وعدہ معافی کے بعد ان براہمنوں نے رانی لاڈلی کو لا کر محمد بن قاسم کے سامنے حاضر کیا۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کی اجازت کے بعد رانی لاڈلی کو آزاد کر کے شادی کر لی، لیکن یہ دونوں روایتیں محض قصے کہانیاں ہیں اور محمد بن قاسم اور رانی لاڈلی کی شادی افسانے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ عرب مورخین نے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔
بلکہ مورخ بلازری نے بصراحت اس بات کا ذکر کیا ہے کہ محمد بن قاسم نے راوڑ قلعے کو بزور بازو فتح کیا۔ وہیں رانی لاڈلی موجود تھی، گرفتاری کے خوف سے جل مری تھی۔ راوڑ قلعے میں داخل ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے جب اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تو اس نے جو سب سے پہلے حکم دیا وہ یہ تھا کہ راجہ داہر کا پتہ چلایا جائے کہ وہ کہاں ہے۔ چنانچہ راجہ داہر کی تلاش ہر جگہ شروع ہوئی، یہاں تک کہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ راجہ داہر کہاں ہے، زندہ ہے یا مارا گیا ہے۔ اس دوران ایک برہمن محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے انصاف پسند حاکم، اگر مجھے اور میرے گھر والوں کو امان دی جائے تو میں بتا سکتا ہوں کہ راجہ داہر کا انجام کیا ہوا اور اس کی لاش اس وقت کہاں ہے۔ محمد بن قاسم نے اس کو اور اس کے خاندان والوں کو امان دے دی، جس پر برہمن بے حد خوش ہوا اور محمد بن قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ آپ کچھ آدمیوں کو میرے ساتھ بھیجیں۔ جس تالاب کے کنارے جنگ ہوئی تھی، میں اور میرے کچھ برہمن ساتھیوں نے راجہ داہر کی لاش کو وہیں دبا دیا تھا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک مسلمان لشکری نے اس پر تلوار گرائی تھی اور اس کی گردن کاٹ دی تھی۔ اسی وقت ہم نے کیچڑ میں اس کی لاش کو دبا دیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ راجہ داہر کہاں گیا ہے۔ برہمن کے کہنے پر محمد بن قاسم نے اپنے کچھ ساتھی اس برہمن کے ساتھ بھیجے اور کیچڑ کے اندر سے اس برہمن کی سرکردگی میں راجہ داہر کا کٹا ہوا سر لایا گیا اور محمد بن قاسم کے سامنے پیش کیا گیا۔ جو لوگ اس وقت محمد بن قاسم کے سامنے تھے انہیں مخاطب کر کے اس نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو داہر کو پہچانتا ہو؟ اس پر کوئی بھی نہ بولا۔ پھر محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ ان 2 کنیزوں کو پیش کیا جائے جو جنگ کے دوران راجہ داہر کے ساتھ ہاتھی کی اماری میں موجود تھیں، جن میں سے ایک راجہ داہر کو شراب پلاتی تھی اور دوسری پان کے بیڑے پیش کرتی تھی۔ محمد بن قاسم کے حکم پر دونوں کو لا کر محمد بن قاسم کے سامنے پیش کیا گیا۔ راجہ داہر کا کٹا ہوا سر دونوں کنیزوں کے سامنے پیش کیا گیا تو محمد بن قاسم نے پوچھا کہ کیا یہ راجہ داہر کا سر ہے؟ دونوں نے سر کو بڑے غور سے دیکھا، پھر گھبرا کر ایک بول پڑی، یقیناً یہ راجہ داہر ہی کا سر ہے۔ اس پر محمد بن قاسم نے خدا کا شکر ادا کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور راجہ داہر کا سر سارم بن سارم کے ساتھ عراق بھجوا دیا۔ راوڑ کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے ایک بہترین سیاستدان کی حیثیت سے تمام باغیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پرامن شہریوں، تاجروں اور دوسرے پیشہ وروں سے کسی قسم کی باز پرس نہیں کی، بلکہ نہایت عمدگی سے ان سب کو شہر میں آباد کیا۔ راوڑ کی جنگ میں محمد بن قاسم کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت لگا تھا۔ بہت سے قیدی بھی تھے جو گرفتار ہوئے تھے۔ ان قیدیوں میں راجہ داہر کی ایک بھانجی بھی تھی جس کا نام حسنہ تھا۔ جس وقت سارم بن سارم کے ہاتھ راجہ داہر کا سر عراق بھجوایا گیا تو اس کی سرکردگی اور کمانداری میں مال غنیمت کے علاوہ قیدیوں کو بھی عراق کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان جنگی قیدیوں میں راجہ داہر کی بھانجی حسنہ بھی شامل تھی۔ سارے قیدیوں اور جنگ میں ملنے والا مال غنیمت حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا گیا۔ حجاج نے خدا کا شکر ادا کیا، پھر کوفے کی جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے سندھ کی فتح کی خوشخبری سنائی اور لوگوں کو جہاد پر آمادہ کیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کا کٹا ہوا سر، قیدی اور دوسری چیزیں پایہ تخت دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف روانہ کی۔ ولید نے حجاج کا خط پڑھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ داہر کی بھانجی کو بھی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی وہیں تھے۔ انہوں نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے راجہ داہر کی بھانجی حسنہ کو اپنے لیے مانگ لیا۔ ولید بن عبد الملک نے حسنہ کو ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے حسنہ کے ساتھ نکاح کر لیا، تاہم عبداللہ بن عباس کے ہاں حسنہ کے بطن سے کوئی اولاد نہ تھی۔ ادھر راجہ داہر کا بیٹا جے سینا راوڑ کے نواح میں شکست اٹھانے کے بعد برہمن آباد کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ برہمن آباد پہنچ کر اس نے آس پاس کے تمام مددگاروں سے امداد طلب کی اور جنگ کی تیاریاں کرنے لگا۔ چاروں طرف خطوط لکھوائے۔ اس نے اپنے بھائی گوپی کو، جو اس وقت راوڑ میں تھا، خط لکھا اور مدد طلب کی۔ دوسرا خط بھاٹیا کے قلعے میں اپنے بھتیجے دھر سینا کو بھیجا۔ تیسرا خط اپنے چچا چندر کے بیٹے ڈھول کو لکھا جو بدیا کا حاکم تھا، اور اس نے ان تمام خطوں میں راوڑ کے باہر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے تمام حالات تفصیل کے ساتھ لکھے اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان سارے حاکموں سے مدد بھی طلب کی تھی۔ رمضان میں راوڑ کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ وہیں قیام کیے رکھا، یہاں تک کہ پوری تیاریاں کرنے کے بعد شوال کے مہینے میں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ راوڑ سے کوچ کیا۔ اب وہ سندھ کے بڑے شہر برہمن آباد کا رخ کرنا چاہتا تھا۔ محمد بن قاسم کے جاسوسوں نے خبر دے دی تھی کہ برہمن آباد کے راستے میں 2 بڑے قلعے آتے ہیں، ایک کا نام بہرور اور دوسرے کا نام دہلیلا ہے۔
اور دونوں قلعوں میں ہزاروں کی تعداد میں مسلح جوان موجود ہیں جو محمد بن قاسم کی راہ روکیں گے۔ یہ خبر سننے کے بعد محمد بن قاسم نے راوڑ سے کوچ کرتے ہوئے پہلے بہرور نام کے قلعے کا رخ کیا، جو جاسوس پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اس قلعے میں لگ بھگ 16,000 مسلح جوان ہیں جو راجہ داہر کے وفادار ہیں، اور جو ہی مسلمان بہرور کے قریب پہنچیں گے تو وہ 16,000 مسلح جوان اچانک قلعے سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ محمد بن قاسم اور اس کے سارے سالار اور لشکری دشمن کے اچانک حملے کے لیے بالکل تیار تھے۔ لشکر کی ترتیب پہلے ہی درست کر لی گئی تھی، صفیں درست کرتے ہوئے لشکری آگے بڑھ رہے تھے۔ جب محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ بہرور کے قریب پہنچا تو جاسوسوں کی اطلاع درست ثابت ہوئی۔ قلعے کے اندر جو 16,000 مسلح جوان تھے وہ قلعے سے نکلے اور بے لگام وحشیوں کی طرح محمد بن قاسم کے لشکر پر حملہ بول دیا۔ محمد بن قاسم اور اس کے لشکری پہلے ہی حملے کے لیے تیار تھے اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے کوہستانوں کا جگر شق کرتے ہوئے مجاہدوں، موسموں کے احوال درست کرنے والے سرفروشوں اور عقوبت کے چیختے بگولوں کی طرح دشمن پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ قلعے سے باہر کچھ دیر تک ہولناک جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ قلعے سے نکل کر حملہ کرنے والے 16,000 مسلح سورماؤں کو بدترین شکست ہوئی۔ وہ پسپا ہو کر قلعے کی طرف اس طرح پلٹے جیسے پیاسی بھیڑیں ندی کی طرف بھاگتی ہیں یا زندگی کی تلاطم خیزی سے گھبرا کر حرص و ہوس کا کوئی بندہ پناہ گاہ کی تلاش میں ادھر ادھر مارا پھرتا ہے۔ بہرحال محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست اٹھا کر دشمن بہرور کے قلعے میں محصور ہو گیا تھا۔ دشمن کے محصور ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنی منجنیقوں کو استوار کیا، قلعے کے ارد گرد انہیں نصب کیا گیا، پھر منجنیقوں کے ذریعے سنگباری کی گئی اور روغن نفت سے جلتے ہوئے تیر قلعے پر برسائے گئے جن کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ کئی جگہ سے قلعے کی دیواروں کو توڑ دیا گیا، مسلمان دندراتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے۔ قلعے کے اندر جو حفاظتی لشکر تھا اس نے مقابلہ کیا، لیکن مسلمان غالب رہے اور سارے محافظوں کو تہہ تیغ کیا گیا۔ اس قلعے کے فتح ہونے سے محمد بن قاسم کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت لگا۔ قلعہ بہرور کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے دوسرے بڑے قلعے دہلیلا کا رخ کیا۔ اس شہر اور قلعے کے اندر جس قدر تاجر اور دوسرے شہری تھے وہ مسلمانوں کے لشکر کے آنے کی خبر سن کر پہلے ہی شہر چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ قلعے میں صرف مسلح شہری ٹھہرے ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم کا لشکر جب وہاں پہنچا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بلی چوہے کا کھیل شروع کیا۔ شہر سے نکل کر وہ حملہ آور ہوتے، کچھ دیر جنگ کرتے اور پھر دوبارہ قلعے میں چلے جاتے۔ آخر محمد بن قاسم نے دشمن پر دباؤ بڑھانا شروع کیا۔ قلعے کے اندر جس قدر مسلح جوان تھے انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے تو وہ ایک رات اچانک مخالف سمت کے دروازے سے نکلے اور اپنی جانیں بچا کر برہمن آباد کی طرف چلے گئے تھے۔ یوں دہلیلا نام کے قلعے پر بھی محمد بن قاسم کا قبضہ ہو گیا تھا۔ یہاں محمد بن قاسم نے پڑاؤ کر لیا۔ دہلیلا میں پڑاؤ کے دوران محمد بن قاسم نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں اور حکمرانوں کے نام تبلیغی خطوط بھیجے، ان پر اسلام کی خوبی واضح کر کے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ راجہ داہر جنگ میں مارا جا چکا تھا لیکن اس کا وزیر سیاکر ابھی تک زندہ تھا اور اپنی جان بچاتے ہوئے ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ محمد بن قاسم نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں اور حکمرانوں کو تبلیغی خطوط لکھے ہیں تو اسے بھی حوصلہ ہوا کہ اگر وہ بھی محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کی معافی مانگے تو اسے بھی پناہ مل سکتی ہے۔ اس نے اپنے کچھ خفیہ آدمی محمد بن قاسم کی طرف بھیجے اور ان کے ذریعے اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کر کے معافی کا خواستگار ہوا۔ جو آدمی سیاکر کی طرف سے محمد بن قاسم کی خدمت میں پیش ہوئے ان کے ذریعے سے محمد بن قاسم نے سیاکر کو معاف کر دیا۔ سیاکر کے آدمی جب یہ خبر لے کر سیاکر کے پاس پہنچے اور اسے محمد بن قاسم کی طرف سے معافی نامہ پیش کیا تب وہ محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اپنے ساتھ ان مسلمان عورتوں کو بھی لایا تھا جنہیں گرفتار کر کے بطور یرغمال رکھا گیا تھا، اور یہ وہی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی گرفتاری کے وقت اپنے اللہ کے ساتھ حجاج بن یوسف کو بھی اپنی مدد کے لیے پکارا تھا۔ محمد بن قاسم ان مظلوم عورتوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور انہیں واپس عراق بھیج دیا۔ سیاکر جب محمد بن قاسم کے سامنے پیش ہوا تو محمد بن قاسم اس کے ساتھ بڑی عزت اور احترام سے پیش آیا اور اسے خصوصی اعزاز و اکرام سے نوازا، یہاں تک کہ اسے اپنا وزیر بنایا۔ سیاکر نہایت ہی عقل مند، مدبر اور دور اندیش انسان تھا۔ وہ چند ہی دنوں میں محمد بن قاسم کا اس قدر قابل اعتماد ہو گیا کہ تمام معاملات میں محمد بن قاسم اس سے مشورہ کرنے لگا۔
سیاکر بھی اس کا اس قدر ممنون تھا کہ وہ اکثر محمد بن قاسم کی تعریف کرتا اور اس کے گن گاتا۔ جس وقت سیاکر کو محمد بن قاسم کے پاس لایا گیا اور محمد بن قاسم نے اسے نوازا، تب محمد بن قاسم نے سیاکر کو خریم بن عمر کے حوالے کیا تاکہ اس کی رہائش کا عمدہ انتظام کیا جائے۔